افسوس آپ یہ دردناک واقعہ سن کر زور طریقے سے رو پڑیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی شیر خدا اپنے گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا چکی پیس رہی تھی اور زوردار طریقے سے رو رہی تھی کہ حضرت علی شیر خدا نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ صبح کا وقت ہے، آپ چکی پیس رہی ہیں تو کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے پوچھا ہے میری بیوی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دونوں جہانوں کے سردار مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے بول رہے ہیں کہ فاطمہ کہاں ہے تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ آپ تو پھر یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا رو رو کر فرمانے لگی کہ مجھے میری موت کی طرف اشارہ ہے اور میرا یہ آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت علی بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں زوردار طریقے سے رونے لگے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے کپڑے بھی دھو لیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے کیوں یہ دیگڑا تندوری پر رکھا ہوا ہے اور یہ گرم ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے رو رو کر فرمایا کہ یہ اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اس دنیا فانی سے چلی جاؤں گی یعنی اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ تو یہ سنتے ہی دونوں ہی زوردار طریقے سے رو پڑے۔ اتنی دیر میں حسن حسین اپنے گھر میں تشریف فرمائے اور اپنے ماں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے گلے میں لگ کے تو حضرت حسن حسین نے اپنی والدہ اور اپنے والد یعنی اپنی والدہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ اپنے نانے یعنی حضرت محمد دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی قبر پر چلے جائیں۔ تو دونوں ہی اپنے ماں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کی بات مانتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھے۔ تو حضرت علی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کے لیٹ گئے یعنی سو گئے۔ تو وہاں سے آوازیں آنے لگی تو آوازیں آنے لگی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ اپنے نانا سے ہمیشہ ملتے رہیں گے، آپ اپنے نانا کا غم رو رہے ہیں، یاد رہے آپ کی امی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا اس دنیا فانی سے جانے والی ہیں، ان کا آخری وقت آ چکا ہے، چند لمحے کا وقت ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا فانی میں نہ رہے گی۔ یہ بات سنتے ہی دونوں بھائی حسن حسین گڑگڑا کر روتے ہوئے افسوس یہ کہ کیسا منظر ہوگا، دونوں ہی گڑگڑا کر رونے لگے اور اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر میں پہنچتے ہی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا پہلے ہی رو رہی تھی اور حضرت علی شیر خدا بھی رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے قبرستان پر اور جیسے لیٹ گئے تو وہاں سے یہی آوازیں آ رہی تھی کہ آپ اپنے نانا کا غم نہ کریں، نانا تو اس دنیا سے چلے گئے مگر آپ کی ماں بھی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا بھی آخری وقت آ چکا ہے۔ یہ بات اپنے ماں باپ کو دونوں بھائیوں کو بولتے ہی دونوں ماں باپ ان کے ساتھ رونے لگے، چاروں رو ہی رہے تھے، حضرت حسن حسین، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا، حضرت شیر خدا، چاروں ہی رو رہے تھے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے
خاوند یعنی حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری 2 خواہشیں پوری کر دینا. تو حضرت علی شیر خدا نے پوچھا ہے میری بیوی کون سی تیری 2 خواہشیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا رو رو کر فرمانے لگی میری پہلی خواہش اگر میں مر جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لینا, آپ کو میری طرف سے دوسری شادی کی اجازت ہے. تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا رو رو کر گڑگڑا کر فرمانے لگی افسوس کیسا منظر ہوگا کہ تاکہ میرے بیٹوں حسن حسین کو ماں کی کمی نہ ہو جیسے مجھے اپنے والد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ مر جائیں گی تو میں اپنے بیٹوں حسن حسین کو ماں کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گا, ان کی دوسری بیوی سے شادی کر ان کی ماں کی کمیاں پوری کروں گا تاکہ ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سے حضرت علی نے پوچھا دوسری خواہش آپ کی مرنے کے بعد کون سی ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا رو رو گڑگڑا کر فرمانے لگی میری دوسری خواہش یہ ہے جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر میرے جنازے پر کسی کو نہ بلانا. تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کیوں؟ آپ تو دونوں عالم دونوں جہانوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں, آپ کے جنازے پر تو دنیا کی دنیا مخلوق آئے گی, تو آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میرے جنازے پر کسی کو بھی مت بلانا؟ آپ کے جنازے پر تو لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا رو رو کر فرمانے لگی میں ساری زندگی عزت کی زندگی جی ہوں, مجھے کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی. میری یہی خواہش ہے کہ میری مرنے کے بعد بھی مجھے روز محشر یہ نہ بولا جائے کہ آپ کی مرنے کے بعد مجھے غیر مرد کی نظر پڑی, افسوس یہ کیسا منظر ہوگا. تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کے جنازے پر کسی کو بھی نہیں بلایا جائے گا. کچھ لمحے کے بعد اچانک حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی. ان کے طبیعت خراب ہوتے ہی تینوں حضرت علی شیر خدا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا حضرت حسن حسین چاروں رو ہی رہے تھے. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا بیماری کی حالت میں رو رہی تھی اور بچی اپنے ماں کو ترسانے کے لیے اور حضرت علی شیر خدا اپنی بیوی کے لیے رو ہی رہے تھے. اچانک سے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کی بیماری اور بڑھ گئی اور ناعلاج ہو گئی. اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کی موت ہو گئی. تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کو اٹھانے کے لیے حضرت حسن حسین نے چارپائی کو کندھا دیا ہے اور اسی طرح اگلی طرف حضرت علی نے کندھا دیا اور وہ یہ راستے میں جا ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک صحابہ رضی اللہ عنہ پیش ہوئے, وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور حضرت علی شیر خدا کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کو کندھا دیا اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کو قبرستان تک حضرت صحابہ اور حضرت حسن حسین حضرت علی شیر خدا نے چاروں نے پہنچایا اور حضرت بی بی فاطمہ کو کفن ان کے بیٹوں نے پہنایا اور اسی طرح حضرت علی شیر خدا اور حضرت حسن حسین اور ایک صحابی نے ان کو پردے میں قبرستان میں دفن کیا اور ان کا جنازہ پڑھایا. افسوس یہ کیسی عزت کی زندگی جی رہی تھی. اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی اس طرح عزت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ